جہاں سیاسی مفاد کی سرحد ختم ہوتی ہے، جہاں سیاسی مفاد کی سرحد ختم ہوتی ہے وہاں ریاست کی سرحد جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ ہم یہ ضرور فیصلہ کر لیں کہ میں اگر کسی بات پہ عمر ایوب کو پولیٹیکلی ہٹ کرتا ہوں، یا اگر کسی بات پہ عمر ایوب صاحب جا کے ہٹ کرتے ہیں پرویز اشرف صاحب کو، تو سیاسی مفاد تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے میرے ملک کا مفاد ہٹ ہوتا ہے پھر وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی جنگوں کو ہار میں نہ بدلیں، جو ہم جیت چکے ہیں وہ جنگ اب ایکنالج کریں۔ 2019 میں ہم نے مضبوط جواب دیا، آپ میری بات سے اختلاف ضرور رکھیے، لیکن جب ہم نے جواب دیا، جس طرح آج ہماری ایئر فورس لڑی اس دن بھی ہماری ایئر فورس لڑی۔ آج اگر بغض عمران خان صاحب میں کوئی بات ادھر سے آتی ہے تو اس کا پھر دوش ہماری پاک فوج پہ، ہماری ایئر فورس پہ بھی آئے گا۔ وہ جنگ ہم سب نے مل کے جیتی تھی، جواب ہم نے مودی کو اس وقت بھی دیا تھا۔ ابھی نندن جب گرفتار ہوا اس کے بعد یہاں جوائنٹ سیشن تھا، پی ایم عمران خان صاحب نے یہاں بات کی کہ ہم واپس کریں۔ کیا خان کا علیحدہ کا ڈیسیجن تھا؟ نو، یہ ڈیسیجن ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ ڈیفنس فورسز وقت کی حکومت مل کے کرتے ہیں۔ یہاں محترم شہباز شریف صاحب بھی تھے، محترم بلاول صاحب بھی تھے، میں خان آصف زرداری صاحب بھی شاید ہوں گے، تمام لیڈرشپ، مولانا صاحب کے برخوردار تھے اس ایوان میں، تو مولانا صاحب نہیں تھے، سب نے وہ جو ڈیسیجن لیا ایوان میں کسی نے اس کو اس طرح سے نہ کرٹیسائز کیا نہ اس کے بعد پوائنٹ اس پہ اٹھایا، بلکہ ہم نے اس کو ایکنالج سب پوری قوم نے کیا کہ میدان جنگ میں ہم جنگ میں آپ کو شکست دیتے ہیں اور اخلاق کی بھی شکست دے دیں کہ جب پکڑے جاتے ہیں عزت سے واپس بھی کرنا جانتے ہیں۔ جنیوا کنونشنز کے تحت پرزنر آف وارز کو جو رائٹس حاصل ہیں اس کو ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح آج جو یہ ہم جنگ جیتے ہیں، میرا نقطہ یہ ہے کہ جنگ کے بیچ میں ٹرمپ تب آیا جب ہندوستان کو مار پڑی، جب انہوں نے حملہ کیا تب نہیں آیا تھا، جب ان کو مار پڑی وہ میدان میں آیا۔ آج جی کنٹینیو کریں، کنٹینیو کریں۔ آج بھی دنیا نے ایکنالج کیا ہے کہ یہ جنگ ہم جیتے ہیں، دنیا میں ہمارا سر فخر سے بلند ہوا ہے، ہمارے آرم فورسز کا، ہمارے شہداء کا، ہمارے شاہینوں کا۔ تو اگر ہماری طرف سے ٹرمپ کے لیے یہ نومینیشن آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا جنگ بندی ہم نے کروائی؟ نو، ہم جنگ پسند کرنے والی قوم نہیں، ہاں امن پسند قوم ہے، لیکن ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ جب بھارت نے ریکویسٹ کی، بھارت کی ریکویسٹ پہ ٹرمپ میدان میں آیا، اس نے امن جو ہے وہ قائم کیا یا اس نے جنگ بندی کروائی، تو اگر کسی کا بنتا ہے ان کا بنتا ہے۔ اس لیے آخر میں پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنگیں قومیں لڑتی ہیں، فوجیں نہیں لڑتی۔ جب ڈپٹی اسپیکر صاحب آخری منٹ میرا چل رہا، آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ جب قوم اور فوج ساتھ تھی تو 65 میں ہم نے دشمن کو تحقیق کیا، جب قوم اور فوج ساتھ تھی تو ہم نے 19 میں دشمن کو جواب بھرپور دیا۔ جب قوم اور فوج بدقسمتی سے ساتھ نہیں تھی 71 کا سانحہ ہوا۔ آج جب قوم اور فوج ساتھ ہے ہم نے پھر ہندوستان کو مارا ہے۔ شکریہ۔ خدا را قوم کو ساتھ لیجئے، قوم کا لیڈر عمران خان ہے، اس کو باہر آنے دیجئے۔ جو فاصلے پیدا ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں اداروں میں اور عوام میں، وہ ایک آدمی ختم کر سکتے ہیں۔ جب اس نے کہہ دیا کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، انشاءاللہ یہ ملک اور اس کے ادارے اور قوم واپس باہم شیر و شکر ہوں گے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پاکستان کے لیے اور آج کی امت مسلمہ کے لیے بہت ہی زیادہ ریلیونٹ ہے۔ علامہ نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے فرمایا تھا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ پارلیمنٹ ہوگی تو ہم تقریر کریں گے، اور یہ ملک ہوگا تو ہم اس میں رہیں گے اور ہم سیاست بھی کریں گے، سب کچھ ہوگا۔ میرا یقین نہیں، ایمان ہے کہ پاکستان تا قیامت رہے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے، انشاءاللہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ملک کلمہ شہادت پہ بنا ہے، اور چونکہ کلمہ تا قیامت رہے گا اور اس کے بعد بھی رہے گا تو پاکستان بھی رہے گا۔ لیکن اس دوران جو چیلنجز آتے ہیں، قوموں کا پتہ جناب چیئرمین صاحب، اس سے لگتا ہے کہ چیلنجز کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ کیا آپس میں مشت و گریبان رہ کے وہ چیلنج کا مقابلہ کرتے ہیں، یا ان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب دشمن ہمارے گھر کی آنگن تک پہنچ گیا ہے، اب ہم نے آپس میں مل کے کھڑے ہونا ہے۔ پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی ہماری تھوڑی سی مہربانی فرمائیں کہ جب بھی
پاکستان کی قومی غیریت، قومی حمیت کو چیلنج کیا گیا ہے، قومی غیرت کو للکارا گیا ہے، تو ہم نے ایک ہی جواب دیا ہے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ میں اس شہید کے باپ کے ساتھ بیٹھا تھا، لیفٹیننٹ دانیال، جو میرے علاقے میں گاؤں میں ایک چھوٹے بچے کی شہادت آئی ہے، اور میں سب کو یہ کہوں گا، خاص کر ڈیفنس کمیٹی کو، اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفنس کو، آپ آئیے، میں آپ کے ساتھ، میں آپ کا میزبان ہوں گا، آپ میرے مردان آئیے اور اس باپ سے ملیے۔ لیفٹیننٹ عمر بھائی، لیفٹیننٹ دانیال کے والد صاحب ایئر فورس کے، عطا صاحب ایئر فورس کے، وہ ایک ایئر مین ہے، ہی از ناٹ کمیشن آفیسر۔ تو جب میں شہید کے والد کے ساتھ یہ عید کے دنوں میں اس کی شہادت آئی، میں بیٹھا، اس کے چہرے پہ جو درد تھا، ان کو کرب تھا، اور وہ نقشہ بھی بڑا عجیب ہے کہ گھر کے سامنے، جس طرح ہمارے پشتون علاقوں میں حجرہ ہوتا ہے، تو حجرے کے سامنے ایک قبر ہے، قبر مبارک ہے، ان والد صاحب کے والد کی بھی اور ان کے بچے کی بھی، جس پہ پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ والد کیسے ہر صبح اس جھنڈے کا سامنا کرتا ہوگا۔ میں نے ان سے ایک لفظ پوچھا، اس نے عجیب سی بات کی، انہوں نے کہا دانیال نہ صرف میرا بیٹا تھا بلکہ ہے، کیونکہ شہید مرا نہیں کرتے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، نہیں مرتے شہید لیکن تمہیں علم نہیں، اللہ کہتے ہیں وہ میرا بیٹا بھی تھا، میرا رازدار بھی تھا۔ اور پھر انہوں نے ایک لفظ ادا کیا جس سے میرا دل کٹ کے رہ گیا۔ شہید کے والد نے کہا کہ دانیال ایک خواب تھا۔ بس یہ باپ سمجھ سکتا ہے اپنے بیٹے کے جذبات۔ تو میرے چیئرمین صاحب، میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ جنگ ہم پہ تھوپی گئی، بڑا انٹینس ماحول تھا، آپ سب کو وہ یاد ہوگا، اور چند لمحات میرے اس 12-13 سال کی پارلیمانی زندگی میں ایسے ہیں جس پہ میں فخر کر سکتا ہوں کہ ہم پارلیمنٹیرین۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جب ہم ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، جب ایک دوسرے کے مستقربان ہوتے ہیں، جب ہم کسی کو مارنے آتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو مار رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم کسی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اس کو نہیں، اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ کاش ہم اس کو سمجھ سکیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ کہتے ہیں، کیونکہ گالی تب دی جاتی ہے جب دلیل نہ ہو۔ لیکن یہ جو مرحلہ تھا، یا ہم تب میں سمجھتا ہوں بڑا فخر ہمیں محسوس ہوا جب ہم کشمیر کے لیے کھٹے ہوئے، جب فلسطین کے لیے کھٹے ہوئے۔ جب یہ ہم پہ مودی نے جنگ تھوپی، اس کا یہ خیال تھا کہ آپس میں مشترکان ہیں۔ یہاں سے میں کہتا ہوں جو شاہین ہمارا اڑا ہے فضا میں، جو میں اسکواڈرن لیڈر یوسف کے گھر بھی گیا ہوں، جو شہید، ان کے والد کے ساتھ بھی میں جنگ میں بیٹھا، ان کا وہ شاہینوں کو تقویت اس لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنے ایوان سے ملی کہ جب یہاں قوم اکٹھی ہوئی، مودی کو میسج مل گیا، راج ناتھ کو میسج مل گیا، اجیت دوول ڈاکٹرائن کی جو اس کا رام رام ستیہ ہے وہ ہوا اس پارلیمنٹ کے اندر ہے، جب یہاں سے ایک آواز آئی